قلب کی صفائی کی محنت کرتا رہے اس کا قلب منور ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایسے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا پسندیدہ گھر قلب منیب کہتے ہیں، اور قلب منیب اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے کمرے میں آئیں اور دیکھیں کہ ہر طرف مٹی 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 مٹی، تو آپ فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں آندھی آئی تھی، کھڑکی کھلی رہی ہوگی، جس کی وجہ سے پورے کمرے کے اندر مٹی کی تہ جم گئی ہے۔ بالکل اسی طرح قلب کے بھی کچھ دروازے ہیں، اگر ان کو بند نہ کیا جائے تو قلب کے اندر ظلمت کی تہ جم جاتی ہے۔ وہ 4 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ انسان کی آنکھ۔ اگر انسان آنکھ کو غیر محرم سے بچائے تو دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور اگر غیر محرم کی دیکھنے میں احتیاط نہ کرے تو قلب کے اندر ظلمت آتی ہے، اور انسان کا قلب کئی دفعہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مٹی کی تہ اچھی طرح جم جاتی ہے قلب کے اوپر۔ اس لیے آنکھوں کا پرہیز بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی آنکھوں کا پرہیز نہیں کرتا تو اس کے قلب کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، کتنا نیک کیوں نہ ہو اس کا دل بگڑ جاتا ہے، اور اس انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ جس سے کہ انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے وہ انسان کے کان ہیں۔ قرآن سنے دل میں نور آئے گا، نبی علیہ السلام کی نعت سنے، اچھی بات سنے، نصیحت سنے تو دل میں نور آئے گا، اور اگر اس کان سے غیبت سنے، الٹی سیدھی باتیں سنے، فحش باتیں سنے تو قلب کے اندر ظلمت آئے گی۔ اور آج کل کے زمانے میں اکثر کانوں کے ذریعے سے غلط سٹف اندر جا رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں جا رہی ہوتی ہیں، لوگ لطیفے بھی سناتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ فحش ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی، اور اکثر تو کلام غیبت ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، تو نان سٹاپ ظلمت جا رہی ہوتی ہے قلب کے اندر۔ قلب کا تیسرا دروازہ انسان کی زبان ہے۔ زبان سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو انسان کے دل میں نور جائے گا، اگر زبان سے دین کی دعوت دیں گے تو نور جائے گا، خیر کی بات کریں گے تو دل میں نور جائے گا، اور اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے تو دل کے اندر ظلمت جائے گی۔ یہ زبان ہے چھوٹی سی، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی سائز چھوٹا سا ہے، لیکن جو یہ گناہ کرتی ہے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے حتیٰ کہ اتنے عمل ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کو کھینچ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق لانو اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے کہ تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کن وجوہات سے جہنم میں زیادہ جائے گا؟ فرمایا، ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، انسان کی زبان، اور وہ چیز 2 جو رانوں کے درمیان ہے، انسان کی شرمگاہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو تیسرا دروازہ انسان کی
زبان، اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ ہے۔ دماغ میں اچھے خیالات رکھیں گے تو دل کے اوپر نور آئے گا، اور اگر دماغ کے اندر روش خیالات ہوں گے، شیطانی شہوانی خیالات پروسیس کرتے رہیں گے، تو دل کے اندر ظلمت آئے گی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ظلمت انسان کے دل میں اس وقت آتی ہے جب وہ گناہوں کی سوچ خود جماتا ہے اپنے ذہن میں۔ کوئی گناہ کیا تھا، اب اس کو ریپلے کر رہا ہے بیٹھا ہوا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا، اس کو سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کو ریپلے کرے گا اور اس کے بارے میں خود سوچے گا، اس وقت سب سے زیادہ اس کے قلب کے اوپر ظلمت آئے گی۔ ہم ان 4 دروازوں کو اگر بند کر لیں تو ہمارے دل میں نور آئے گا۔ چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نہ بینی سر حق بر ما بخند۔ آنکھ کو، کان کو، زبان کو بند کر لے، اگر تجھے اللہ کا راز نہ ملے تو میرے اوپر ہنسی کرنا، تو میرا نام بدل دینا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا صَلُحَتْ، اور جب وہ سنور جاتا ہے، صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے اس دل کو سنوارنا ایک ضروری کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھا ہے، یہ اللہ کا مسکن ہے۔ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے۔ ہم جو بیت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو کیا معنی اللہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، معنی یہ کہ وہاں پر اللہ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مومن کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ قلب کے اوپر وارد ہوتی ہے، پھر اس دل کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ مشائخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ولی اپنے دل کو منور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کاش کہ ہمارا بھی دل ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی نظر اس پر ڈال دیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اب دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا، مگر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے. اس لیے انسان کسی چیز کو بیچتا ہے جب ضرورت مند ہوتا ہے. کاروبار میں پیسے کی ضرورت تھی، جب گھر بیچ لو جی. کاروبار میں پیسے کی ضرورت تھی، پلاٹ بیچ لو جی، گاڑی بیچ دو جی. تو انسان چیز کو بیچتا ہے جب حاجت مند ہوتا ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے. پلاٹ کالونی میں خریدا تھا 15 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی اس کی 60 لاکھ. اچھا بھائی بیچ دو اور اس 60 لاکھ سے ہم اور پلاٹ کئی خرید لیں گے. تو زیادہ فائدے کی توقع ہو تو تب انسان چیز بیچتا ہے، یا محتاج ہو تب بیچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کو کیوں بیچے؟ اور اللہ کو زیادہ فائدے کی توقع بھی نہیں کہ معاذ اللہ کسی کے پاس اللہ کے خزانوں سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کو دے گا تو اللہ کے خزانے بڑھ جائیں گے، ایسا بھی نہیں. تو جنت کو بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا، بلکہ کلام یوں فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے. مومنوں کے جان مال کو خریدنا تھا تو میں نے قیمت میں جنت ان کو دے دی. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جب بھی کسی بندے کے پاس فالتو پیسے ہوتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے گھر خریدتا ہے. کہتا ہے جی کرائے کے گھر سے جان چھوٹے، اپنا گھر ہونا چاہیے. ہر نوکری پیشہ بندہ اپنا گھر خریدتا ہے سب سے پہلے. تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر خریدنا ہی تھا تو جان اور مال کو خریدنے کی بجائے دل خریدتے نا. دل تو اللہ کا گھر تھا، دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا اللہ نے. تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اللہ نے گھر تو خریدا نہیں، جان مال کو خرید لیا. علماء نے اس کا بھی جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو یہ دل جو ہے نا یہ میرا گھر ہے، اس کو میں نے اپنے لیے وقف کر لیا ہوا ہے. اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو وقف ہو چکی ہے. یہ دل میرے لیے وقف ہو چکا، اب یہ بیع و شراء سے بالا تر ہو چکا. اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچی تھی، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. دل تو پہلے میرا تھا، اب تمہارا مال اور تمہاری جان بھی میری ہو گئی. طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے، اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود کیوں نہیں صاف کر دیتے؟ علماء نے جواب دیا کہ جب کسی کو کرائے پہ مکان دیا جائے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک مکان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کرایہ دار پہلے بات کرتا ہے بھئی میں کرائے پہ مکان تو دے رہا ہوں، آپ کو مکان میرا صاف رکھنا پڑے گا، آپ مکان خراب نہیں کریں گے. اور اگر کوئی مکان خراب کرتا ہے تو کرایہ دار کو نکال دیا جاتا ہے. تو دنیا میں اللہ نے اس دل کے اوپر ہمیں اختیار دیا کچھ وقت کے لیے، تو ہماری ڈیوٹی لگائی میرے بندو اب اس دل کو صاف رکھنا بھی تمہارا کام ہے. اللہ اس دل کو کیسے صاف رکھیں؟ فرمایا کہ گھروں میں عورتیں نہیں ہوتی 2 گھنٹے الحمدللہ 2 گھنٹے روزانہ گھر کی صفائی کرتی ہیں. تم 2 گھنٹے اپنے دل کی صفائی ذرا کرو نا، دیکھو کیسے ہوتی ہے. اللہ وہ تو جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں. میرے بندو یہ جو تمہارا ہے نا کلمہ، یہ بھی تم اگر پڑھو گے بار بار تو تمہارا دل ایسے ہی صاف ہوگا جیسے جھاڑو کسی نے لگا دیا، گرد مٹی دل سے بالکل دور ہو جائے گی. گھر کے اندر اگر کسی جاندار کی تصویر ہو، حدیث پاک میں آتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. یا کسی گھر میں کتا پالا جائے تو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا.
یہی معاملہ دل کے ساتھ ہے. اگر دل میں کسی کی تصویر ہو، کسی سے محبت انسان کر لے اور اس کی تصویر دل کے اندر چھپی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو، پھر اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی رحمتیں نہیں ڈالتے. تو اس دل کو صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر نور عطا فرمائیں. آپ دیکھیں مسجد بناتے ہیں تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے. یہ دل بھی تو مسجد کی مانند ہے، اس دل کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کا گھر ہو تو وہ اپنے گھر میں کسی غیر محرم مرد کا داخلہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے دل میں شیطان کا داخلہ پسند نہیں فرماتے. میرے بندو، تم شیطان کو دل میں کیوں داخل ہونے دیتے ہو؟ قبضہ کیوں کرنے دیتے ہو اپنے دل کے اوپر؟ تم میرا ذکر کرو تو شیطان خود بخود دور بھاگے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تم ذکر کرو گے شیطان دور بھاگ جائے گا. دیکھیں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کے قبضہ کے لیے ایک ابرہہ بادشاہ چلا تھا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے. تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا تھا ان کو کنکریاں مارو، تو انہوں نے کنکریاں مار کے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا. پورا لشکر ہی تباہ کر دیا گیا. اب ہمارا دل بھی بیت اللہ کی مانند ہے اور یہ شیطان بھی ابرہہ ہے، یہ اس دل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم بھی وہ ابابیل والا کام کرو نا. اللہ انہوں نے تو کنکریاں پھینکی تھی. اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ. جب تم پڑھو گے اس کے اوپر تیر چلیں گے اور اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیں گے. تو سالک کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں بار بار لگائے حتیٰ کہ شیطان دفع دور ہو جائے. شیطان کو بھگانا مشکل کام نہیں ہے، انتظام اللہ نے سارے کر کے دیے ہوئے ہیں. بس ہمیں فکر ہو اپنے دل کی کہ ہم نے اپنے دل کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنے دل کو بنانا ہے. مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مہمان بنے تو ہمیں اپنے دل کو سجانا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اے اللہ اب تو میں نے اس